السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سب حضرات انتہائی محبت اور خلوص سے بآواز بلند درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام میرے بزرگوں، دوستوں، نارووال شہر کے غیرت مند مسلمان دوستوں، آپ کا یہ آج کا عظیم الشان سالانہ شہادت و سیرت فاروق و حسین کے عنوان سے معنون شاید کہ اپنی نوعیت کا سب سے منفرد پروگرام ہے۔ ہم اگر پورے ملک میں بھی نظر دوڑائیں تو ہمیں اس نوعیت کا پروگرام کہیں اور نظر نہیں آئے گا۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیسی بات کر رہے ہیں، جگہ جگہ پروگرام ہو رہے ہیں، یقیناً ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو یہاں آپ کے نارووال کی مرکزی جامع مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے، جو یہ اپنے دامن میں ایک تاریخ رکھتا ہے اور اس کے دامن میں قربانیوں کی تاریخ ہے، یہ جو آپ آج منظر دیکھ رہے ہیں، یہ جلسے کی شکل میں یہ جو ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ مدح صحابہ، عظمت صحابہ کے عنوان پہ یہاں جو جمع ہیں، اس کے پیچھے ہمارے انتہائی اس علاقے کی محسن شخصیت اور ہم سب کے محبوب جو آج ہم میں نہیں ہیں، حضرت مولانا یحییٰ خان صاحب محسن رحمۃ اللہ علیہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان میں کئی صفات رکھی تھی، اور ابھی میں جب آ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو شہر ہوا کرتے ہیں وہ بلڈنگوں کا نام نہیں ہوا کرتے، عمارتوں کا نام نہیں ہوا کرتے، شہر جو ہوتے ہیں نا وہ ان کی پہچان وہ افراد سے ہوتی ہے، شخصیات سے ہوتی ہے۔ آج پسرور کا نام جب کسی بھی جگہ پہ لیا جاتا ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ آپ حضرت مفتی بشیر احمد پسروری کے شہر سے۔ لاہور کا نام لیا جائے فوراً کہا جاتا ہے آپ حضرت لاہوری کے شہر سے۔ ایسے ہی نارووال اور مولانا یحییٰ خان صاحب محسن کی شخصیت لازم ملزوم تھی۔ آج بھی جب کہیں پہ نارووال کا نام لیا جاتا ہے تو دین سے محبت کرنے والے، صحابہ سے محبت کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ مولانا یحییٰ خان صاحب کے شہر سے آئیں۔ اور اس پروگرام کا جو میں نے کہا اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہے کہ یہ 73واں، مجھے حضرت بھائی عبدالقدوس اور بھائی عبدالرؤف بتا رہے تھے، 73واں سالانہ پروگرام ہے۔ یعنی اس جلسے کو منعقد ہوتے ہوئے ہر سال کا یہ جو تسلسل ہے، کتنے سالوں سے پروگرام ہو رہے ہیں؟ 73 سال سے۔ میرے دوستو، یہ بول دینا آسان ہے، لیکن اللہ کی قسم اس طریقے سے در صحابہ پہ یوں پہرا دینا اور یوں ایک نسل کے بعد دوسری نسل نے اور ہمارے ان بھائیوں نے
قاری زکریا صاحب نے، بھائی عبدالرؤف نے، بھائی عبدالقدوس نے وہ جھنڈا جو مولانا یحییٰ خان صاحب محسن دنیا سے جاتے ہوئے دے کے گئے تھے، ان حضرات نے اس جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، اس تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ ہم ان بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور یہ اس جھنڈے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، اور میں اور آپ ان کے دست و بازو بنیں گے انشاءاللہ، بنیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ دین کا کام کر رہے ہیں میرے بھائیوں، دین کے کام کرنے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرو، ملامت کی نگاہ سے نہ دیکھا کرو۔ ہمارے میں یہ جو بیماری آ گئی کہ ہم صرف عیب ہی دیکھتے ہیں، خامیاں ہی دیکھتے ہیں، یہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے دوستوں کی قدر کرنی چاہیے، ان کے عیب نہیں، ان کی خوبیاں دیکھنی چاہیے۔ میں ابھی بیان کے لیے حاضر نہیں ہوا، اور یہ اتنا مقدس عنوان ہے، عمر جس کا نام ہے، میں اس عمر کی شان کیا بیان کروں جو فاروق اعظم تھے۔ میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ سرور کائنات شافی محشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا، کس کے بارے میں؟ عمر کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ فاروق اعظم کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ ابن خطاب کے بارے میں۔ کس کے بارے میں ارشاد فرمایا؟ جس نے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا۔ میں اور آپ کہتے تو شاید کہ بات اور ہوتی، لیکن یہ نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے جملے، شاید کہ یہ جملہ اس سے پہلے آپ نے نہ سنا ہو، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں صحابہ کی موجودگی میں فرمایا، لم ارا عبقریا، میں نے عمر سے زیادہ ذہین انسان زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولو بھئی، کون کہہ رہے ہیں؟ سرور کائنات فرما رہے ہیں، نبوت کہہ رہی ہے، نبی الانبیاء کہہ رہے ہیں، نبیوں کے نبی کہہ رہے ہیں، خاتم الانبیاء کہہ رہے ہیں، یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جو براہ راست اللہ ان کی زبان پہ بولتا ہے۔ یہ وہ ہستی کہہ رہی ہیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ اس ہستی نے یہ کہا، لم ارا عبقریا، میں نے عمر جیسا ذہین انسان زندگی میں نہیں دیکھا۔ جتنی اللہ نے خوبیاں عمر کے اندر رکھی ہیں، یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ میرے نبی نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ میرے نبی نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ میرے نبی نے فرمایا، ہر امت میں ایک محدث ہوا کرتا ہے، میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے۔ میں محدث کا لفظ نہیں، محدث کا لفظ بول رہا ہوں۔ محدث کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والے کو، اور محدث اس انسان کو کہتے ہیں جس کی زبان پہ اللہ بولتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنا یہ ہمارا ایمان ہے، جس شخصیت کے بارے میں اس امت کے فقیہ ہذہ الامہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں عمر کی شان کو بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، مجھ سے سنو عمر کی شان۔ میں نے عمر کی زندگی کو دیکھا ہے، میں نے عمر کے بچپن کو دیکھا، اسلام لانے کو دیکھا، حکومتیں کرتے ہوئے دیکھا، اور اس کی زبان پہ میں نے اللہ کو بولتے ہوئے دیکھا۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے عمر کی سیرت کیا ہے، تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، عمر کی سیرت میں 3 چیزیں ہیں۔ میں عمر کی زندگی کو 3 چیزوں سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ابن مسعود کی بات یہاں سے یاد کر کے جانا، یہ ایک صحابی کے بارے میں بات ہے، اور ابھی عمر ابن خطاب کی شان اہل بیت کی زبانی ہمارے محبوب مفتی ابو محمد آپ سے بیان کریں گے۔ یہ میں جملہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، عمر وہ ہے، کان اسلامہ فتحا، کان اسلامہ، عمر کا اسلام لانا ایسے تھا جیسے ہم نے مکہ کو فتح کر لیا۔ کان اسلامہ، بولتے نہیں آپ یار، آپ تو مولانا یحییٰ صاحب کو سننے والے تھے، اور میں وہاں بیٹھا سوچ رہا تھا، جب مولانا یحییٰ صاحب اس سٹیج کی زینت ہوا کرتے تھے، ہر ایک پہ ان کی نگاہ ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے میں شکاری ہوں اور میں ہر ایک کو دیکھ رہا ہوں، اور جتنی ہم سے محبت کرتے تھے، ہم اس محبت کے
لائق نہیں تھے، ہماری اتنی اوقات نہیں تھی، لیکن یہ بڑوں کا بڑا پن ہوتا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں، چھوٹوں کو بڑا بناتے ہیں، یہ بڑوں کا بڑا پن ہوتا ہے۔ اور وہ تو جس محبت سے ہمیں یہاں دعوت دیا کرتے تھے، ہر سال جس اہتمام سے وہ اپنا بزرگوں سے تعلق بیان کیا کرتے تھے، یہ انہی کی محبت تھی۔ میرے دوستو، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ یاد رکھیں، کیا فرمایا؟ کانا اسلامہ، کانا اسلامہ، وہ باہر والے بولیں گے تو میں اگلا جملہ سناؤں گا، کانا اسلامہ، وہ باہر والے بھی بولیں، کانا اسلامہ فتحاً، عمر کا اسلام کیا ہے؟ اسلام کی فتح۔ اور وَهِجْرَتُهُ نَصْرًا، اور عمر کی ہجرت یہ ایسے تھی جیسے کہ انہوں نے اسلام کی مدد کی ہے۔ یہ ایک جملے پہ ایک گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے۔ تیسرا جملہ کیا فرمایا؟ وَأَمَارَتُهُ رَحْمَةٌ، اور اس کی حکومت یہ مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ عمر کا اسلام مسلمانوں کی فتح، عمر کی ہجرت مسلمانوں کے لیے نصرت، اور عمر کی حکومت مسلمانوں کے لیے اللہ کی، آج کے حکمرانوں کی حکومت نہیں تھی جو لوگوں کے لیے رحمت ہے، وہ عمر کی حکومت تھی جو مسلمانوں کے لیے کیا تھی؟ میرے دوستو، یہ تھوڑی سی گفتگو آپ کی محبت میں کر دی، اصل گفتگو اہل حق کی توانا آواز میڈیا پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے برادر عزیز حضرت مفتی ابو محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے جو کام لیا ہے، ہر سال رمضان میں بھی محرم کے پروگرام بھی انہوں نے بول پہ، پی ٹی وی پہ اور دیگر چینلز پہ ریکارڈ کرائے ہیں، اور میڈیا پہ بیٹھ کے اہل حق کی ترجمانی کا انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی کا دست شفقت ان کے سر پہ ہے، بنوری ٹاؤن کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور اکابرین کا اعتماد ان کے اوپر ہے، اور یہ دیوانہ وار صحابہ کرام کا پیغام گلی گلی کریا بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی غرض اور لالچ کے، بغیر کسی اس کے دنیاوی فائدے کے، خالص اللہ کے لیے ایک ہی ذہن میں رکھ کر اور ایک ہی بات ذہن میں سما کر کہ ہماری زندگی صحابہ کے لیے اور ہماری زندگی صحابہ کے در پر پہرا دیتے ہوئے گزر جائے، یہی ہماری اصل شناخت اور پہچان اور اصل یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ تو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ہمارے برادر عزیز اہل حق کی میڈیا پر توانا آواز، عظیم مذہبی اسکالر، عظیم خطیب اور ہم سب کے محبوب مفتی ابو محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ حضرات سے گفتگو فرمائیں۔ میں امید کروں گا کہ آپ توجہ سے بات سنیں گے، انشاءاللہ سنیں گے نا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔